فائدہ جڑا ظالم دے سامنے جھکا کے نہیں جھکاونی ہے رب دے سامنے جھکاؤ باطل دے سامنے نہ جھکاؤ دے گئے درس یہ امت کو حسینی تیور دے گئے درس یہ امت کو حسینی تیور دے گئے درس یہ امت کو حسینی تیور سر کو کٹواؤ مگر نشہ پندار کے ساتھ کہ سر کو کٹواؤ مگر نشہ پندار. اور میرے حضور نصیر ملت فرمیندن کہ صرف یہ نہ سمجھو 14 صدیاں پہلے کربلا دی جنگ مک گئی تے میرے حسین دا لشکر ختم تھی گیا. فرمینے نہیں آج بھی فوج حسینی دی وچ برتھی شروع ہے. آج بھی حسین دی فوج دی وچ برتھی شروع ہے. اگر کہیں کو شوق ہوئے ہوں تو ساکھ سوچنا میرٹ کیا ہے میٹرک ود سائنس ہوئے کم از کم مطلب ہے کہ 6.5 پونے 7 فٹ قد ہوئے چھاتی اتنی ہوئے عمر اتنی. میرٹ کیا ہے میرے حسین دی فوج دے سپاہی بنن واسطے میرٹ بھی میرے مرشد رسا چھوڑا ہے. این واسطے جنہ دی اماں حسینی سادات دے وچ ہوئے جنہ دا بابا حسنی ہوئے جڑے غوث پاک دا پتر ہوئے حسنی حسینی سید ہوئے وہ ہی دس سکتا ہے نا. آپ نے فرمایا تھا گوڑا ساما حسین دی فوج دے سپاہی بنن واسطے میرٹ کیا ہے فرمیندن خود کو وہ فوج حسینی کا سپاہی سمجھے خود کو وہ فوج حسینی کا سپاہی خود کو وہ فوج حسینی کا سپاہی سمجھے جس کا کردار بھی پاکیزہ ہو گفتار کے ساتھ. ارے جس کا کردار بھی پاکیزہ ہو گفتار کے ساتھ کہ جس کا کردار بھی پاکیزہ ہو گفتار کے ساتھ. فرمینے امام حسین دے لشکر دا سپاہی بنن واسطے میرٹ ہے کہ صرف گال ہی نا صرف خالی کھوکھلے نعرے نا خالی دعوے نا. اقبال بڑا اپدیشک ہے دل باتوں میں موہ لیتا ہے گفتار کا غازی بن بیٹھا کردار کا غازی بن نہ سکا. خالی زبانی کلامی نہ دعوے نہ بلکہ کردار رساوے کہ اے حسینی ہے. ہن حیرت دی گل ہے میں آکھاں کہ میں حسینی ہاں تے میں نماز نہ پڑھاں میرا حسین تا نمازی ہے. البتہ یزید بے نماز ہے. میں اپنے آپ کو حسین دی طرف منصوب تاں کراں جے میں نماز دا پابند ہوں. میں آکھاں میں حسینی ہاں تے میں شراب تو نہ بچاں. میں آکھاں میں حسینی ہاں میں زنا تو نہ بچاں میں جھوٹ تو نہ بچاں میں منافقت تو نہ بچاں میں اپنے مدرسے دے فنڈ کو ناجائز استعمال کرن تو نہ بچاں. پھر میں حسینی تے نہیں میں تے یزیدی ہوئوں کیونکہ یزید ہی تا ہے جڑا بے طریق بیت المال کو لوٹا ہی ویندہ. این شاعر نے آکے اگر تعریف دے بھی 4 شعر سنا چھوڑیں 10,000 دینار ہی کو دے دیو. اگر یہ آکے خوش آمد دی نظم لکھیے 5,000 دینار ہی کو دے دیو. اگر وہ آکے تعریف کر دیتی ہے وہ کو دے دیو. اگر ایک اثر رسوخ حال ہے ایک کو اپنے نال پالٹک شامل کرنے ایک کو 20,000 دینار دے دیو. اگر کہیں دشمن کو چپ کر کے مرمامنے کہیں حکیم دے ذریعے حکیم دے ہتھو زہر دیوا کے خرمیاں دے وچ زہر دیوا کے انگوراں دے وچ زہر دیوا کے ناشتے دے وچ زہر دیوا کے دشمن کو مرامنے این حکیم دے خدمات حاصل کیتے ایک کو 25,000 دینار دے دیو. یزید بیت المال کو این خرچ کریں دا گل سمجھ آئیے کوئی نہ. ہن میں اپنے مدرسے کو استعمال کریں فنڈ کو ناجائز تے میں آکھاں میں حسینیاں بھئی اگر حسینی بننا ہے اپنے وچ کردار حسینی پیدا کرو سیرت حسینی پیدا کرو پھر حسینی کھواؤ. ورنہ ول جیڑا کردار ہوئے اون کردار آلے دو منصوب تھوں حسینی فوج دے سپاہی بنن دا دعویٰ نہ کروں.
اللہ اکبر، جاء الحق وزہق الباطل۔ میرا حسین حق دا مظہر بن کے آیا، حق دا نمائندہ بن کے آیا، حق دا ترجمان بن کے آیا میرا حسین، اور سامنے باطل ہے، سامنے یزید ہے۔ میں قربان جاواں، ہن بظاہر تو میرے امام عالی مقام شہید ہو گئے بظاہر، لیکن قرآن ہدے کہ ان الباطل کان زہوقا، فتح حق دیے باطل نے ختم تھی منے۔ یہ عجیب فلسفہ ہے کہ امام علی مقام شہید ہو گئے، یزید کو تخت پکا مل گئے مضبوط، عرب عجم دے اندر ہر پاسے ان دی حکومت دی رٹ قائم تھی گئی ہے۔ وہ ہریت نہیں، وہ شکست نہیں کھا دی، وہ تو جیت گیا، لیکن یہ رزلٹ اوکڑ سی جڑا ظاہر بین ہو سی، جے کو نہ قرآن دا پتہ ہو سی نہ شریعت دا۔ اصل کا حل ہے کہ فتح میرے حسین دی ہوئی، فتح میرے حسین دی ہوئی ہے۔ اون ویلے تو گھن کے آج تک یزیدی جڑے ہیں کتنے کھل کے میدانی چنہنا دے ایسا یزیدی ہیں، لک کے کاروائیاں کرے سن، بھامیں خود کچھ دھماکے کریں، بھامیں خود کچھ جیکٹاں پا کے آمیں، بھامیں در پردہ پالیسیاں اپنامیں، کتنے کھل کے نہ آگ سے ایسا یزیدی ہیں، بجھی مار دے سن۔ تے حسینیت اون ویلے بھی منظر عام تے ہے، حسینیت آج بھی منظر عام تے ہے، یزید کی طرف اپنے آپ کو منسوب کریں دیاں آج بھی ایک باوقار انسان ہزار واری شرمندہ تھی دے، تے حسین کی طرف منسوب کرامن دی ایک چھوٹے جرے بچے کل پچھو واقعی میں بھی حسینی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ یزیدیت چھپ گئی، حسینیت منظر عام تے آگئی ساریاں دے سامنے۔ این واسطے پاکستان دے وچ ماضی دے اندر کتاب لکھی گئی ہے جن ناہی رشید ابن رشید، لکھن والے نے میرے امام حسین کو معاذ اللہ باغی ثابت کیتا، یزید کو امیر المومنین ثابت کیتا۔ ان دے جواب دے اندر اہل حق نے بھی کتاباں لکھیاں، انہوں نے بھی چوہی کتاب ہے جن ناہی شہید ابن شہید، شہید ابن شہید، علاج بالمثل کیتا گیا، ان دا جواب دیتا گیا۔ ای تناظر دے اندر ایک اہل محبت نے کلم چاہے نا، وہ آدھے بھائی اگر میرے کل پوچھو تا خدا دی ونڈے اون پیر بخشن، حسین میں کو یزید تے کو، خدا دی ونڈے اون پیر بخشن، حسین میں کو یزید تے کو، کرم خدا داؤں دان کیتا جو پاک میں کو پلید تے کو، شہید ابن شہید میں کو، رشید ابن رشید تے کو، آپ مل کے بہ کے کروں نکھیڑا، جو کون لسی تے کون گھیوئے، میں آدھا میڈا حسین ابا، تو آنکھ میڈا یزید پیوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت۔ آپ بہ کے کروں نکھیڑا، جو کون لسی تے کون گھیوئے، میں آدھا میڈا حسین ابا، تو آنکھ میڈا یزید پیوئے۔ جیڑا سکا پوتر ہا یزید دا، تاریخ دسیں دیئے اون شود بھی شرم کو لے نہ آدھا میں یزید دا پوتران۔ پتہ ہے ایک کربلا دا مارکا سر کرن تو بعد، مدینہ طیبہ دے اتے بھاو ساون تو بعد، واقع حرہ کرن تو بعد، اللہ دے گھر کعبے دے اتے سنگ باری کرن تو بعد، صرف 2 سال تے کچھ دیہاڑے یزید این دنیا دے وچ زندہ رہے۔ ان دے کون بعد درد کلنج وچ مبتلا تھی کہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گئے۔ جیلے یزید موئے تے یزید تو بعد ان دے بیٹے کو تخت بلھایا گئے جن دا نام ہے معاویہ۔ کیا نام ہوں دا؟ یہ مسئلہ بھی سارے گیٹ تک جڑے بندے کھڑے ہو اپنے ذہنی چ رکھو، کوئی پتہ نہیں زندگی کٹھے تھیوں یا نہ تھیوں، یہ ذہنی چ رکھو کہ عرب لوگ جڑے ہونے ہیں وہ اپنی اولاد دا نام رکھ دے ویلے اپنے بزرگاں دے نام دی تکرار کریں دے ہیں، اپنے بزرگاں دا نام ول رکھ دے ہونے ہیں، سدھا سدھا نام رکھ دے ہونے ہیں۔ سارے کل ذرا سدھا نام رکھن دے اندر تھوڑا جا ادب ملحوظ رکھا ویندے، اساں غلامی دی نسبت یا کوئی بے لفظ دی نسبت چلے نہیں ہیں،
بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ دی نسبت نال غلام معین الدین، حضرت محی الدین جیلانی غوث پاک دی نسبت نال غلام محی الدین، غلام نصیر الدین اساں نسبت رکھ دے ہیں تے او جڑے ہوندے ہیں او تبرکن اپنے پیو ڈاڈے والا نام رکھ دے ہیں۔ ہن این واسطے یزید نے بھی اپنے بیٹے دا نام رکھا اپنے پیو والا معاویہ۔ سمجھدار ہی وے، توجہ ہے۔ تے حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے دا نام یزید کیوں رکھا؟ اون اپنے بھائی دے نام دے نال رکھا، کیونکہ حضرت امیر معاویہ دے ایک بھائی دا نام بھی یزید ہے، یزید بن ابی سفیان۔ اون اپنے بھرا دی نسبت نال یعنی یزید دا نام چاچے دے مطابق رکھا۔ ان اگر دوجے پاسوں جناب علی دی اولاد دی نامہ کو دیکھو تو کو مسئلہ سمجھاونا چاہنا تاکہ گھر جو ونجو تو پیغام تک ہن کے ونجو نا۔ علی دے دو شہزادے، میرے کملی والے دے شہزادے، حضور نے اپنے ایک بیٹے دا نام رکھا عبداللہ۔ کیا رکھا؟ اپنے باب حضرت عبداللہ والا۔ بیدہ نام رکھا سرکار نے قاسم، بیدہ نام رکھا ابراہیم، ابراہیم بھی ڈاڈا پیو ڈاڈے علی نسبت۔ حضرت علی دے دو بیٹے امام حسن امام حسین، انہاں دا نام ڈائریکٹ نبی نے رکھا ہے تے جبریل جنت دے وچوں آ کے دیتا ہے کہ اللہ دے نا جنت دے وچ امانتاً پائے ہیں، آج تو پہلے کہندہ ہے نا کوئی نہ اپنے شہزادیاں دا نام رکھو۔ ان جیڑی حضرت علی دی باقی اولاد جمعی ہے، ایک دن تو سے سنا اسی حضرت عباس، غازی عباس کیوں رکھے نے؟ این وستے کے حضرت علی دے چاچے حضرت عباس ہیں۔ بیدنا رکھے نے عبداللہ، کیوں رکھے نے؟ این وستے کے عبداللہ کملی والے محبوب دا پاک بابا ہے۔ بیدنا رکھے محمد بن حنفیہ، کیوں رکھے نے؟ این وستے کے کملی والے دا نام محمد ہے۔ ہن اگر اجازت رہے ہو تو ڈس چھوڑا، میرے پیر علی دے ایک بیٹے دا نام ابو بکر بھی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، توجہ ہے بھائی، میرے پیر علی دے ایک بیٹے دا نام ابو بکر بھی ہے، ایک بیٹے دا نام عثمان بھی ہے، روایات دے مطابق ایک بیٹے دا نام عمر بھی ہے۔ ایک کہندے نام جڑے علی نے چ رکھن، سبحان اللہ سبحان اللہ کہندے نام۔ حضرت علی دے بزرگاں دے وچوں کوئی ابو بکر ہووے، حضرت علی دے بزرگاں دے وچوں عمر ہووے، عثمان ہووے، علی نے انہاں کیوں رکھن؟ لا محالہ مننا پوسی انہاں شخصیتاں دی محبت تو رکھن جنہاں کو آج علی دے حبدار چنگا نہیں جان دے، علی دے حبدار اخمامن والے جنہاں کو چنگا نہیں جان دے، اے انہاں دے نام دے مطابق علی نے اپنے بیٹیاں دا نام رکھا ہے۔ وقت اگر کوئی ہی آکھن کہ جناب حضرت علی نے تقیہ کر چھوڑے، بھئی بیعت دے معاملے دی بھی ہو سکتا ہے گھر دیاں بالاں دا نام رکھنے کی ہاں تقیہ ہے، جنہاں نال اتنی بڑی دشمنی ہوئے انہاں دا نام کون رکھدا رہندا یار؟ کہیں سوچ کے دسائے میں کہوں، اگر آج نہ ہوئے تو سال بعد میں کو سوچ کے دسائے چاہ نواز شریف دیاں 7 پشتاں تک پوترے پڑ پوترے جھڑ پوترے آندے راسن، کہیں جم دے بال دا نام پرویز مشرف نہ رکھ سن، نہ رکھ سن۔ کیوں ساریاں بزرگاں نال این کیتی ہے اساں دا نہ رکھوں؟ بھٹو دی 7 پشتاں تک آمن والی اولاد کہیں اپنے کہیں بال دا نام ضیاء الحق نہ رکھ سی، کیوں؟ ساریاں بزرگاں دا دشمن ہا تے جناب علی نے اپنے بیٹے دنا ابو بکر چا رکھے، عثمان چا رکھے۔ معلوم تھی ایسا کو جڑی دشمنی دسائی گئی ہے نا، یہ محض غلط آکھا گئی ہے۔ میرے محبوب دے یاراں تے پیر علی دے درمیان اللہ گواہ ہے دشمنی کوئی نہیں۔ رحماء بینہم، او کھنڈ تے کھیر ہیں، او مکھن تے ماکھی ہیں، او دوست ہیں، انہاں دا پیار ہاں۔ ایک جھوٹ باندھ کے اے تاریخ کو غلط استعمال کیتا گئے۔ نبی دیاں یاراں دا دشمن نہ بان اگر علی کو راضی رکھنا ہی تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان صحابہ۔ گال سمجھ آندی پئی ہے کوئی نہ؟ اللہ اکبر۔ مولا کائنات جناب پاک علی نہ رکھے۔ ہن یزید نے بیٹے دا نام رکھا معاویہ،
یزید مر گیا کلنج نال تمام بنو امیہ نے مشورہ کر کے ان دے بیٹے معاویہ بن یزید کو تخت بلہا دیتا ان یزید دا سکا بیٹے ہک نہیں بھی بہر و دربار اچ نہیں آیا او کو تخت تے بلہامن تو بعد چنڈ چلا گئے گوش ہے گمنامی دی وچ چلا گئے 40 دہاڑ تک یا اندے کل کچھ دہاڑے اتے تلوی باز تاریخ علیہ لکھن وہ زندہ رہے ان دے لفظ کیا ہیں وہ دے میں این تخت نہ بہندا میں کوئی تخت وچوں خون اہل بیت دی بو آندی ہے خون اہل بیت دی بو آندی ہے میری تخت جڑے پاوے ہیں وہ ظلم دوتے قائم کیتے گئے جبر اور جور اور دہشت دوتے قائم کیتے گئے میں تخت دوتے نہیں بہمنا چاہندا یزید دا سکا پتر جڑا ہے وہ لک کے رہی ہے تے 40 دہاڑ تو بعد فوت ہو گئے وہ اپنے آپ کو فخریہ طور تے یزید دا پتر نہیں اکھوایا تے 1400 سال بعد کہیں دی جرت ہے جڑے اپنے آپ کو یزید دی اولاد اکھوا سکیں اساں اج بھی آدھے ہیں تے قیامت تک ہر خیرت مند بندہ آدھا راسی اساں حسین دی روحانی اولاد ہیں ایمانی اولاد ہیں غلام ہیں نوکر ہیں میں آدھا لکھ بار یہاں ذرا پرلے بھی جرت کریں نا تو آنکھ میں آدھا میڈا حسین ابا تو آنکھ میڈا یزید پیوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری ذلت رسوائی اور بدنامی دا نشان بن گیا یزید اے ہے یزید دی شکست کربلا کو ہلے ڈھیر دہاڑے تھے ہی کوئی نہیں یزید دی شکست میری امام دی فتح دے اعلان تھی من لگ گئے تو ساک سو کیویں آئے ہائے تو ساک سو او کیویں میدہ تاریخ کو پڑھو حقیقت اور سامنے آوے سی کہ جیڑا یزید دے لشکر دے وچ شامل ہے او کو نہ گھروں سکون مل لے نہ بارہوں عزت مل لئے شہید ہو گیا میرا حسین 11 محرم کو جلے قافلہ شہداء دا کربلا دے وچوں روانہ تھا ہے نا تے جڑے ویلے کوفے دے قریب پہنچن شہداء دے سر نیزیاں دے نوکاں تے ہیں امام علی مقام دا سر خولی بن یزید نے جھگڑا کر کے گدے بھی اے میں کو دیتا ونجے دربارچ میں پیش کرے ساں ان دے متعلقہ انعام میں حاصل کرے ساں شام دا ٹائم ہو گئے خولی ابن یزید دا گھر شہر دی دیوار فصیل دے نال شہر پناہ دے نال ہے اور راتی امام علی مقام دا سر گھن کے اپنے گھر لگا گئے وہ سویری ابن زیاد دے دربار دے وچ پیش کرے ساں غور فرمائے جڑے ویلے گھر دے وچ آئے ان ویلے گھر وچ ہر کوئی ستا پی ہے رات ہو چکی ہے یہ جان دا ہا کہ جڑی میری گھر والی ہے وہ محب اہل بیت ہے میرے پیر علی جڑے کوفے دے وچ رہے ہیں اون دوران ہی میرے پیر علی دیاں پاک شہزادیاں دے کولوں یہ فیض حاصل کرن واسطے خولی دی گھر والی بھی آندی ہے محب اہل بیت ہے پنجتن پاک دی محبت رکھن والی پتہ ہی خولی کو خولی نے میرے امام علی مقام دا سر نیزے تو اتارے رومال دے وچوں پلیت نے میرے حسین دے سر کوئی میں بدھے چا جلے گھر دے وچ چپ کر کے داخل تھے نا بجائے سامنے رکھن دے ان دے گھر دی چنڈ دے وچ تنور ہے بجھا ہویا تنور بجھ چکا ہے وہ تنور دے وچ آ کے لکا کے رکھے چاہ بھی میرے گھر والی کو پتہ نہ لگے سویر تھی سی کچھ ایساں ایمیں لکا لکایا پہر گھن ویساں ابن زیاد کو دیساں انعام گھنساں شابش گھنساں ان اے پلیت میرے حسین دے پاک سر کو رومالی چ بدھ کے تنور دے وچ رکھ کے جلے اندر آئے گھر والی بیدار تھے یہ گھر والی کو آخر اس کو کھانا شانا ہے تلیو وہ کھانا ہی دیتا ہے تو پوچھن لگی یہ 3-4 رہاڑے تھی گئے نظر نامے آندہ کتھا گیا ہمیں یہ آخر بس ایک جنگ تے گیا ہمیں ساری حکومت دا ایک باغی ہا جہاں بغاوت کی تھی ہے اون دے نال جنگ ہے سکو فتح تھے یہ باغی اپنے لشکر سمیت مریج گئے سکو فتح حاصل ہوئیے باغی دے خاندان یا بچیاں تے عورتوں کو قیدی بنا کے ابن زیاد دے سامنے کل پیش کیتا ویسی گورنر دے سامنے اسیں پیش تھی سوں سکو بھی انعام مل سی ایک گل کی تیس کھانا کھا کے سم گئے ان دی گھر والی آ کے ستیوں کو کھانا دے من تو بعد لیکن آرام نہیں آندہ
آرام نہیں آتا، طبیعت غیر محسوس طریقے نال بے چین ہے، کیونکہ ہو نہیں سکتا بھی اون دے گھر دے وچ این حالت دے وچ شہیداں دے سلطان دا سیدہ زہرا دے شہزادے دا سر ہوئے تے او سکون دے نیندر سم سکے، بار بار اٹھ دیئے بے چین تھی دیئے، آخر کار سوچس بھی پاسے اکترامن دی بجائے وضو کران، نوافل پڑھاں، رب دی عبادت کران، جلے ویڑھے دی وچ بہر نکلیے نا وضو کرن واسطے، عبادت واسطے، بے ساختاؤں دی دید اون چونڈج گئیے جیڑی چونڈج تندور ہے، جیڑی چونڈج تنور ہے، تنور تو جلے دید ویندی ہے تو معلوم تھی دے کہ تنور دے اندروں روشنی پہ نکل دی، تنور دے وچ روشنی پہ نکل دیئے، اپنے آپ کو سوچ کے جواب دیں دیئے بھی میں تو بھا بجھا چھوڑی ہے، میں تو انگارے بھی ختم کر چھوڑے ہیں، تین دے باوجود یہ بھا کیوں بلدی رہ گئی ہے، روشنی کیوں پہ آن دیئے، قریب ون کے دیکھا تھا صحیح، جڑے ویلے قریب آئے گی نا کہ تنور دے اندر جاتی پا کے دیکھے نا اتو ڈھکن لہا کے، تا کیا معلوم تھی دے کہ اتو تنور ہے وچوں نور ہے، بظاہر اتو تنور نظر آن دے لیکن اندر ایک دیا جہان آباد ہے، بہت کھلا جی میں کمرہ ہوئے، بہت کھلی فضائے، لیکن حیران رہ گئی ہے کہ ایک تخت لگا ہوئے ہے، ان تخت دے 4 سریاں دے ہوتے 4 معزز خواتین بیٹھی ہیں، 4 معزز خواتین بیٹھی ہیں، ایک سر رے جڑا کٹا ہوئے ہے، انہاں چو ایک خاتون ان سر کو چین دیئے، چم دیئے، سینے دے نال لین دیئے، بڑے عدب نال بئی خاتون کو دے چھڑے دیئے، وال او بھی چم دیئے، سینے نال لین دیئے، ان سر کو چم کے بئی خاتون دے حوالے کر چھڑے دیئے، ان دے کون بعد او بھی چم دیئے، جڑے ویلے سب تو معزز اور آخری چوتھی خاتون کو وہ سر سپرد کیتا گئے، تو چمے تو وہ رو پئیے، بے ساختہ وہ خاتون رو پئیے، این رونی ہے کہ این دے کل بھی سن کے برداشت نہیں تھی سکا، مجبوراً یہ مجبور تھی کہ حدیعہ میں کو ڈساؤ تا صحیح، یہ منظر کیا ہے، تو سن لوگ کون ہی وے، یہ سر کہندہ ہے، یہ سر کہندہ ہے، جلے پوچھے نا، تو انہوں نے وچو ایک خاتون نے جواب رہتے کہ میں ساریا انسانہ دی اماں حضرت حوا ہاں، بھئی خاتون نے جواب رہتے کہ میں حضرت سیدہ پاک خدیجہ ہاں، بھئی نے جواب رہتے کہ میں حضرت سیدہ پاک مریم ہاں، چوتھی خاتون دی جڑے ویلے واری ہے یہ نا، تو یہ پوچھے بی بی تساں کون ہو، اتنے روندے پائے ہو، یہ جیندہ سر رے، یہ کیا تمہارا رشتہ دار لگ دا ہے؟ ایک یہ تمہارا رشتہ دار لگ دا ہے، جڑے ویلے یہ پوچھے نا، تو وہ سیدہ مزید رو پئیے، وہ آدھی یہ کیا تے کو ڈساواں میں کیوں رونیاں، یہ کون ہے؟ رون دیا کہ وجہ اے ہے کہ دل ہوا خون تو پھر آنکھ سے چھلکا پانی، دل ہوا خون تو پھر آنکھ سے چھلکا پانی، او بی بی آکھن لگیے اے سوال کرن والی، تے سوال کی تے جواب کڑھئی نہ دے وہاں، اے پردہ نہ چاہاں، راز ظاہر نہ کر رہا، لیکن ایمان سے جسیں دی پہیاں جو تیرے دل دے اندر محبت نبی دے گھرانے دی، بھامیں بدبخت انسان دی گھر والی، لیکن ایمان سے جسیں دیاں تیرے دل دے اندر الفت نبی دی اولاد دی، اے پوچھ دیئے بی بی تو سا کون ہو، اے کون ہے؟ اون پاک سیرت پاک صورت طہارت ماں بی بی نے جواب دیتا ہے، ہاں فاطمہ بنت رسول اللہ، اے میں اگر اصرار کر کے پوچھ دی تو میں جواب پہ دینیا، ہاں فاطمہ بنت رسول اللہ، اے میں دکھڑی دا چنے، ہاں فاطمہ بنت رسول اللہ، اے میں دکھڑی دا چنے، ای دین دا بھی پتر بھرا بھتری جے دے کے کیتا دین دا محکم بننے، اے میرا بیٹا ہے
میں فاطمہ رسول اللہ دی پاک بیٹیاں رسول اللہ دی پاک دھیاں جنہوں فرمائے میں رسول دی بیٹیاں اے میڈا پترے خاتون ہاتھ جوڑ کے ہاتھ سونی کونین دی ملکہ تو ہاڑے دو پتر ہیں اے کیڑا پترے سیدہ پاک فرمائے میں نساواں اے سلطان شہیدان دا ایندہ نام حسین غریبے ویقون دے وچ غلطان غدے پنج تن دا پاک حبیبے ہادین بیمار علاج کیتا جگتے نایاب طبیبے تو روندی روندی مروے سے ایندہ نا پوچھ حال عجیبے اے بی بی میں فاطمہ بنت رسول اللہ اے میڈا پترے ایندہ نا حسین ہاں وہ حسین جے کو دھما وہاں کنگی نے وہاں اگر کنگی دے نال کوئی وال ترٹ پوے ہاں میں زمین تے نم ونجن دے دی این واسطے اپنی تطہیر دی چادر دے نال بدھیں دی ہم چاہ جو او والل جے کو اللہ دے رسول نے بوسے دی دل جنہ والا کو رسول چمدائی فرمیندائی میں کو حسنین دے وچوں حسن تے حسین دے وچوں اپنی خوشبو آن دیئے میں کو جنت دی خوشبو آن دیئے اے او حسین اے تو بھی حسین ماں زہرہ جکو پالیا نازان نالے چکیاں پی کے صدقے تھی کے کاٹ ہزار کی شالے جے کھیڑ دے وچ لگ دیر ونجے ہاں ودے گولن گولن والے نانا انج آتے بابا انج کھڑی امڑی انج رہ بھالے اے میرے بیٹا حسین ہے اے شہید تھی گئے دین دا علاج کر چھوڑس نانے محمد دا دین بچا کے کنبہ قربان کر چھوڑس اون دے کل بعد اس پاک بی بی نے ان سر کو تخت رکھے تخت بھی گم ہو گئے بی بیاں بھی منظر تو گم ہو گئی ہیں اے دیکھے امام دا سر تلے پیئے سر کو چین دیئے پتہ نہیں کتنے واری چم دی بھی رہی ہے رون دی بھی رہی ہے بار بار چمے ہاں بار بار روے ہاں آکیا تو وہ حسین جیڑا محمد دیاں موڑیاں تے کھیردہ میں سنیے مدینے دی مسجد دے اندر تیرے واسطے رسول نے اپنے سجدے لمبے کر دیتے ہیں وہ حسین جیندے واسطے کونین دا رسول خطبے چھوڑ دیں دا جنہ دا جبریل ترزی بن کے کپڑے پوچھاونا دا جیندی پینگے کو جبریل جھلیں دا اوہ جبریل ہیں میں قربان ونیا جے میں کو پتہ ہوئے ہاں میں اپنے ظالم مردود گھر والے کو کریں بہر نہ ونجن دے وہاں خوشبو لئی خوشبو ملی زلفاں دے صاف ستھرے کپڑے تے رکھے اچھی جگہ تے بڑی عزت نال بڑے وقار نال رکھ دیئے ہاتھ جوڑ کے ہدیے ناراض نہ تھی واہے میں ہاں دی بیوی لیکن ہی گناہ دے وچ میرا کوئی حصہ کوئی نہیں میں بے خبر ہاں میں کو پتہ ہی کوئی نہیں اگر پتہ ہوئے ہاں اے ظالم زہرا دا گھر اجاڑ کے آئے میں کو کھانا کیوں دے وہاں میں کو پانی کیوں دے وہاں امام دے حد دے کو ہاتھ جوڑ کے سر دے کو معافیہ منگی اون دے کل بعد آئیے جتاں پلید خولی ستا پائے ایمیں پیر دی ٹھوکر اون دے سر تے مار کے ہدی اوے جہنمیا موزیا اٹھی مردود اٹھی ایمیں ہڑ بڑا کے اٹھے بیوی دے مون دلے کے آدھے آئیتے کو کیا ہو گئے آئی تو پہلے تین کری لہجے دے نال میرے نال الوایا کوئی نال گھر والی آدھی مردودا عجیم واسطے لہجے دی وچ پئی الویندیاں جو تو مومن ریہی کوئی نے تو بیمان تھی گئے کافر تھی گئے آدھے چپ کر تو میری بیوی اوادی بیوی دا رشتہ ختم ہو گئے این واسطے کے نکاح دے رشتے دا دار و مدار ایمان تے جڑا تیرا ایمان نہیں ریا میں بیوی کیسی تو خامد کیسا اے مردودا سیدہ زہرا دے پاک باکو ویران کی تئی ایک سنبھال اپنا گھر ہن میں گھر دے وچ نہ رہ سکدی این واسطے کے جنتی تے جہنمی کے گھر دی چھت تلے نہیں رہ سکدے چادر والہیٹی گھر والی نے بہر نکلن لگیے اگوا کے ہاتھ جوڑ کے ہدے چلو میرو تے نہ سہی
انہاں اپنی چھوٹیاں چھوٹیاں بالاں تے رحم چکر میرا گھر کیوں اجڑے نہیں ٹھوکر مار کے ایندے منہ تے تھک سٹ کے بی بی ہدیے وہ ظالمہ جلے تے حسین دا گھر اجاڑا ہے اوملے تے کو شرم نہیں آئی حسین دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بالاں کو یتیم کر کے بے آسرا کر کے اگر تے کو ترس نہیں آیا میں بھی تیرے بچیاں تے ترس کوئی نہ کریں دی ہن میں تیرے گھر نہیں رہ سکتی تاریخ رسیں دیئے ادھی رات دا ٹائم ہا چادر والہیٹ کے جلے باہر نکلیے اندے کن بعدوں بی بی دا کوئی پتہ کوئی نہیں کہ خالق نے آسماناتے چاہے یا جنت دے اندر ہی باعزت خواتین کو وقار دی جھاڑے چھوڑیے یا زمین دیاں تنابہ چھکے جنت البقی دی وچ بلا گت دے خولی سر پٹ کے رہ گئے آکھنے لگے ہائے میں اے سمجھائی میں جیت گیا حسین دے سر دے نال میں کوئی نام مل سی لیکن میرا سب کچھ تباہ ہو گئے سب کچھ برباد ہو گیا اے فتح ہے یا شکست ہے آپ دسا انصاف نہ کہ جن دی گھر والی بھی گھر برباد کر کے ٹر گئی ہے لعنت پہ پوندی ہے اے فتح نہیں اے شکست ہے ہون اگر 4 قدم ہی دے کو لگا ٹروں تے میں تاریخ دی ترتیب نال عرض پیا کرے نا اتھا ابن زیاد ہے ابن زیاد نے اپنا دربار سجایا شہداء دے سر پیش تھین میرے امام علی مقام دا سر ابن زیاد دے سامنے ہے تشت دی وچ امام حسین دا سر رکھا ہوئے ای مردود دے حد دے وچ چھڑیے بار بار میں چھڑی میرے حسین یا ہونٹاں تے لیندے حسین یا دنداں دو تے لیندے اور آدھے حسین تیرے ہونٹ تے دند تے بڑے سوہنن لیکن ای منہ نال تے ساری حکومت دا انکار کیتے تے ساری بیعت دا انکار کیتے جڑے ویلے میں 2 واری 3 واری حرکت کیتس میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا بڑھڑا صحابی حضرت زید ابن ارقم او بھی دربار دے وچ بیٹھے نبی دے صحابی کو جلال آ گئے جلال دے وچ آ کے اٹھے فرمائن ابن زیاد بدنہاد اوے پلیتا لانتی اپنی چھڑی ہٹا میں کو اللہ رب العزت دی قسم ہے جیڑیاں ہونٹاں تے بار بار چھڑی بیٹھا لینے میں پتہ نہیں کتنی باری ڈٹھا اللہ دا پاک حبیبی نہ ہونٹاں کو چمدہ ہوندا ہے نبی جناب حسین دی زبان کو اپنی زبان پا کے چسیندہ ہے نبی بوسے دیندہ ہے لانتیا چھڑی ہٹا گھن ابن زیاد کبڑیج گئے غصے دی وچ آ گئے آکھن لگے اگر تو بڑھڑا نہ ہو میں تے کو ہونے قتل کر دے وہاں وعدے لانتیا چپ کر اگر تے کو میرے بڑھے پہ دا خیال بھی آندے حسین دیاں معصوم بچاں دے بچپن دا خیال کیوں نہیں بھی آیا اکبر دی جوانی دا خیال کیوں نہیں بھی آیا آکھن لگے اگر تو نبی دا صحابی نہ ہوں میں تے کو ٹوٹے کرا دے وہاں جلال دے وچ آ کے بڑھڑا صحابی بولے اوے لانتیا چپ کر اے سیاسی زبان نہ بول اے پالیسی والی زبان نہ بول اگر میں کو نبی دا صحابی سمجھ کے کچھ نہیں ہدا جنہاں کو شہید کرائی بیٹھے اے تا نبی دے جگر دے ٹکڑے ہیں اے تا نبی دی اولاد ہے اگر نبی دی نسبت تے کو شرم ہو گیا اگر نبی دی نسبت دا حیا ہو گیا نبی دے گھرانے دوتے کریں بربادی دے بادل نہ وساویں ابن زیاد انتہائی شرمندہ ہویا انتہائی پریشان ہویا سمجھ لگ گئی نفرت بیدار ہو چکی ہے ساری شکست دا اعلان تھیندا پئے جڑے دہاڑے رکھنے ہن کوفے دے اندر سادات دے پاک قافلے کو اتنے دہاڑے رکھ کے روانہ کیتا گئے جڑے ویلے روانہ کیتے نے تے اوویں ویلے بھی 500 دا دستہ سپاہیاں دا نال ہے شہداء دے سرن بیبیاں دا قافلے جناب حضرت امام زین العابدین امام سجاد نال ویندے پین شمر ای قافلے دے نال ہے تاریخ جب معتبر کو تو پڑھو شمر اپنا ایک بندہ کاسے دا گھاں بھیج کے پہلے اخوا چھوڑیں دا ہے جیڑی منزل دو تے رات گزارنی ہو منہا یا گاں آگ چھوڑو شاہی فوج دا دستہ پیا آندے باغیاں کو قتل کر کے ان دا استقبال بھی کرو دستے دا ان دے واسطے کھانے دا انتظام بھی کرو این واسطے کہ عراق والیاں نے یہ جنگ جیت کے باغیاں دے سر امیر شام کو یزید کو تحفے دی وچ بھیجن اسد تحفہ کی دیوینے ہیں این سارے وفد دا استقبال کرو پیغام بھیجن دہا جڑے ویلے کوفے تو قافلہ ٹرے تے جڑے کوفے تو بہر پہلی منزل آئیے ان جگہ دنا بلد الحران یا قلعہ حران ہے
جہندہ یحییٰ نامی یہودی مذہب دے سردارے قلعہ دارے ان قلعے دا نگرانے شمر نے پیغام بھجوائے کہ شاہی فوج دا دستہ آندہ پہ استقبال بھی کر اور اساں باغیاں نال جنگ کر کے باغیاں کو قتل کر کے انہوں نے سر گدی آنے ہیں ساری کھانا بھی تیار کرتے استقبال بھی کر یحییٰ اپنے چند سپاہیاں سمیت بہر نکل آئے جڑے ویلے یہ بہر آ کے سڑک تے کھڑ گئے تے ہون ایمیں قافلہ سامنے تھے نا تے شہداء دے سر نیزی دی نوک تے لڈے ہوئے سوارن لیکن درمیان دے بھی جڑا سر رہے ان دے نال نیزے دے نال مزید ایک بانس بھی بدھا ہوئے اور ایک ایسے جوان دے حد وچے کہ جڑے جوان دے ہاتھ بدھے ہوئے ان دے باوجود بھی ان دے حد وچ نیزے اور سر اتے آندہ بھی ہے غور نال جلے رہ دے تا ساریاں سران دے وچوں او سر ایمیں چمکدہ آندے جی میں سورج ہوئے تاریخ رسیں دیئے کہ وہ سر میرے امام حسین دا ہے جڑا ساریاں سران دے اندر ایمیں چمکدہ ہا جی میں سورج چمکدہ آندہ ہوئے اور ان سر دی چمک دوتے ہی میرے مرشد کریم نے تاجدار گولڑا نے حضور سیدی نصیر ملت رحمت اللہ علیہ نے اتنا ہی فرمایا ہا کہ وہ مہر صفت قافلہ سالار کا چہرہ نیزے پہ دمکتا رہا سردار کا چہرہ کہ میری امام علی مقام دا سر نیزے دی نوک تے بھی چمک دا جی میں سورج چمک دا آندہ ہوئے ان ڈٹھے یحییٰ امام علی مقام دے سر دی چمک نے بے ساختہ اندیاں نگاہاں کو این دے دل کو اپنی طرف چک گدے غیر اختیاری طور تے امام علی مقام دے پاک سر دی طرف میں چکیج پائے ایمیں قریب تھیندہ گئے مزید قریب تھیندہ ہوئے گئے جلے کچھ قریب آئے امام علی مقام دے پاک تھوڑ مبارک ہونٹ مبارک ہلدے نظر آئیں بڑا حیران تھا سر کٹیا ہوئے جسم نال کوئی نہیں تھوڑ کیوں ہلدل شاید میں خواب پیا دے داؤں شاید میری نگاہ دا دھوکہ ہوئے ایویں ہاتھ اکھی دوتے رکھ کے ملیں دے اپنے آپ کو بیدار ہومن دا پتہ کریں دے جلے پورا پک تھی گئے اس میں بیدارا خواب نہیں اکھیں دا دھوکہ نہیں بلکہ واقعی اس سر دے ہونٹ ہل رہے ہیں مزید قریب تھے ہن کنا دوتے آواز بھی آمن لگ گئی ہے غور کریں دے لفظاں دی سمجھ پیان دیئے انہاں ہونٹاں دی وچوں آواز پہ نکل دیئے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ان قریب ظالم دیکھ گنسن کہ کیڑے پاسے دے اتے باندھل کیڑے پاسے تے پھر دل جلے کرنا تے آواز آئی سمجھدار بندہ پڑھا لکھا بندہ سمجھ گئے ایک کلام کہیں مخلوق دا نہیں ہو سکتا ایمیں دوڑ کے اگا ہوئے پچھن لگے شمر دے کولوں شمر آتا ہے تاکہ ہاں اساں پاگیاں دے سر کی دیانے ظالم آئے پاگیاں دے سر نہیں ہے تکاریاں دے سر رہن تایاں کا پاگیاں دے سر رہن ایتا نمازیاں دے سر رہن اگر پاگی ہوں منہا انہاں دے چہرے دائی میں نور تواف نہ کر رہا انوار و تجلیاتی دا تواف نہ کریں دیا دے ہوں منہا موند وچوں کریں قرآن دیا ایتا نہ نکلے نہ ڈس اے کون ڈس اے سر والا کون شمر پلیس سمجھ گئے اگر میں ڈسے نا اے امام دی کرامت نٹھی کھڑے اے ہونے میرو تے لعنت بھیجے سی پردہ پا کے آکھن لگے میں نہیں جاندہ ان دے کل پوچھ جڑا چاہیے آندے ہونے دوڑ کے یحییٰ امام سجاد دے قریب آئے آدھے 10 جوانا اے کونے امام سجاد فرمائے بس اتنا نسا سکدا تاریخ دا انوکھا ظلم اے میرا باب ہے آج تک کائناتی جیڑا ظلم نہیں تھیا پیو کو بے گناہ شہید کیتا گیا ہوئے مظلومیت دنال شہید کیتا گیا ہوئے والوں دا سروں دے پتر کو دے دیتا ہوئے کہ تو چاہ اللہ دی تقدیر ہے اتنا دے دا بابے دا سر نظر آن دے پچھا دے دا ماما تے پھپیاں نظر آن دیں اے میرا ابا ہے وعدے نا کیا ہے امام سجاد فرمائے اگر میں اندہ تعارف کرایا اے ظالم میں کچھ چاپک مارن لگ ویسے میری کانڈ آگے بھی زخمی ہے میں نا نہیں رسا سکتا انہاں کل پوچھ
دوبارہ شمر دے کو لائے آدھے تو دسائیں دا نا کون لے شمر آدھے میں نہیں دسیں دا اوہی کل پجڑا چاہی کھڑے انہیں دوڑ کے دوبارہ امام سجاد دے قریب ہے پوری توجہ کرائے جنہ دے سینے دی وچ درد مند دل ہوئے میرے سجاد دے قریب آیا ہے آکھن لگے اے سونی شکل والے آ تے کو عزت والے قرآن دے کاری بابے دا واسطہ ہے میں کو ضرور دسائے کون ہے جلے میری امام دے نا دا واسطہ امام سجاد رو پہ اکی چو خون دی ہنجوین فرمائے جگر مجبور کرنے دسینا ہوا حسین ابن علی اے حسین ہے ایندے بابے دنا علی ہے آدھے زدنی اور میری معلومات اضافہ کر ماں اسم ہی ایندی اممہ دنا کیا ہے جلے اممہ دنا پچس تڑپ گئے میرا پیر سجاد فرمائے نے جے واسطہ نہ دے میں ہاں کدھیں نہ سڑک تے کھڑ کے لباتے نہ آنا اگر پوچھ دیں میں نہ سارے نا اسم ہی فاطمہ تو بنت رسول اللہ ایندی اممہ دنا فاطمہ بنت رسول اللہ ایندی اممہ فاطمہ بنت رسول اللہ نبی دی شہادی ہے آکھن لگے معلوم تھیا اے نبی دا نواز ہے تو نبی دے نواسے دا بیٹے ڈٹھے قدماتے ہاتھ جوڑ کے ہاتھ میرے آقا زندگی دا پتہ کوئی نہیں میں کو کلمہ پڑھو میں تو نانے دا امتی بڑھنا ہن تک تورات پڑھ داریاں آج تو بات تورات نہ پڑھ ساں ہن تک جناب موسیٰ دا کلمہ پڑھ دا ہن تو اڈے نانے دا کلمہ پیا پڑھ دا میں کو پک تھی گئے دین ہی تہاڈا سچا ہے قرآن بھی تہاڈا سچا ہے رسول بھی تہاڈا سچا ہے اگر تیرے بابے دا سر کٹی جن تو بعد بھی نیزے دی نوک تے قرآن سنا سکتا ہے میں کیویں نہ آکھاں قرآن بھی سچا قرآن والے بھی سچے کلمہ پڑھ کے دس حال درد ایک موڑ رہے کلمہ پڑھ کے دس جو ہی کلمہ پڑھے سر چاہیس میری امام سجاد دیاں پاک قدمہ تو پچھا اپنے خادم کو ہدے اپنے غلام کو ہدے ایمیں کر اندر لگا من کلے دے میریاں خواتین خانہ کو آنکھ میری گھر والی کو میریاں بیٹیاں کو انہاں کو آنکھ تو سا آؤ بہراؤ جلیاں کے بہراؤ غلامی میں ٹھٹر کے کھڑ گئے غور نہ لینے چہرے دو دے دے اگھا نہیں ٹردہ یادے کیوں نہ ویندہ اکے سردار وال سوچ گھن تیرے گھر دا بڑا پکا پردہ تیرے گھر دا بڑا پکا پردہ ہے اج تک تیریاں گھر والیاں خواتین بہر نہیں آیا اج کیوں فوج دے سامنے پیا سدے نہیں وجہ کیا ہے رو کے حد ہے اگر نانے محمد دا دین بچاون کیتے نبی دیاں پاک شہزادیاں سفر تے آ سکدیاں ول میڈیاں خواتین بھی او محمد دا کلمہ پڑھن واسطے دین دی نعمت نال سرفراز تھیمن واسطے انہاں بیبیاں دے قدماں دے وچ آ کے کلمہ پڑھ سکدیاں آ گئے بیبیاں بہر پڑھیج گئے کلمہ سیدہ پاک زینب سلام اللہ علیہا سین دے ہاتھ رکھ کے انہاں قدمہ تے سر رکھا کلمہ پڑھیا جلے پڑھیج گیا کلمہ ان سین دی بارگاہ دی وچ عرض کریں دے آقا کو میرے لے ایک نوکری ہو میرے پیر سجاد فرمائے غیرت مند خون ہیں مخلوق کو لسا کریں کوئی سوال نہیں کیتا آدھے سے کوئی خدمت تڑسو سجاد نے فرمایا اگر بار بار اصرار کریں نے صرف ہک کاسا پانی دا گد دیا صرف ہک پیالہ پانی دا حیران تھی گا دے سہیں کافلہ تا وڈا سارے تے پیالہ صرف ہکو میرے سجاد فرمائے ہک پیالہ این وستے پیا مگوینا جیڑے ویلے دا میرے 6 مہینیاں دا معصوم ویر اصغر تسا شہید تھے اے میری بہن 6 سالان دی سیدہ پاک سکینہ ایدے سامنے پانی آوے تا رومن لگ بے تھی ویر دی پیاس یاد آویندیس ویر دا تڑپن یاد آویندیس ویر دی تس یاد آویندیس اپنے معصوم بھرا دے خشک ہونٹ یاد آویندیس زرد رنگ دا چہرہ یاد آویندیس خون دوی دھوتا ہویا بدن یاد آویندیس یہ پانی نہیں پیندی ڈاڑی تسیے میں کوشش کرے نہ شہر چند گھٹ پی گھنے جڑے ویلے پانی دا پیالہ آئے میری امام سجاد کو پیش کیتے نے شمر غصے دی وچ آ کے اگاں تھے ایویں تلوار دا وار کیتے پانی دا پیالہ زمین تے ڈھے کے ٹرٹ گئے
جیلے پانی دا پیالہ تروڑے تے آکھن لگے یحییٰ کو تے سارے قیدی کو ساری اجازت تو بغیر پانی پہ پلویندے اور دے مردود ہونے تیرا قیدی نہیں یہ میرا پیر ہے تے میں پیر دی گستاخی کی میں برداشت کر سکدا چنانچہ یحییٰ نے تلوار کڈھیے انہوں شمر دے نال علیہ سنگتیاں بھی تلوار کڈھیے تلواراں نال تلواراں ٹکرائیں 6 بندے شمر دے قافلے دے اون جہنم پہنچا چھوڑیں مار چھوڑیں اس اون کول بعد زخماں نال چور تھی کے جلے زمین تے ڈٹھے بڑی عجیب گالے زمین تے ڈٹھے زخماں نال چور ایویں نگاہ میرے امام سجاد دے چہرے دو چائیس ایویں حضرت امام زین العابدین دے پاک چہرے دو نگاہ اٹھائیس اون دے نگاہ کو دیکھ کے میرے سجاد بھی زمین تے بہ گئے فرمائے نے کچھ آکھنا چاہنا ہے ادھے سی آکھنا تبوں کچھ چاہنا لیکن ٹائم تھوڑا ہے فرمائے نے کیا حدیں آکے قبلہ میں پوچھنا چاہنا میں کلمہ پڑھے مسلمان تھی گیاں تہاڈے نانے محمد دے دین دے وچ آ گیاں سنے ہے تہاڈے نانے مصطفیٰ دے دین دے وچ نماز فرض ہے میں کوئی اتنی مہلت ہی نہیں ملی میں نماز پڑھا روزہ فرض ہے میں کو رکھن دا ٹائم نہیں ملا زکاة فرض ہے میرے اتے ٹائم ہی نہیں آیا حج فرض ہے میرے اتے ٹائم نہیں آیا قرآن میں پڑھیا ہویا کوئی نہ ہک آیت تیرے بابے دے کٹے ہوئے منہ دے وچوں سنم میں تا دین دا کوئی رکن پورا نہیں کیتا ہنے کلمہ پڑھے مسلمان تھی ہاں ہنے دنیا تو ویندا پیاں کل میرے نال کیا گزر سی میری امام سجاد اور جواب تا جڑا دے میں نا لیکن سجاد جڑا مختصر جواب دیتا ہے فرمائے نے یحییٰ گھبرا نہیں پریشان نہ تھی اے نماز روزہ حج تے زکاة اے دین دے ارکان لیکن سارے گھرانے دی محبت دین دی جان ہے او ایمان دے رکن لیکن سارے گھرانے دی الفت ایمان دی جان لے خبرا نہیں کل قیامت دی او تئی میں سجاد جنت اج قدم نہ رکھسا جے تک تیرے ہاتھ پکڑ کے اپنے بابے حسین دے ہاتھ نہ دے سا اور آکسا نہیں بابا اے بھی سارے گھرانے دے حبدار ہے سارے گھرانے دے پیار دے بھی شہید تھی گیا شہید تھی گیا یحییٰ مفتی کیڑا فیصلہ کرے سن لیکن صدی حقیقت ہے آج بھی یحییٰ شہید دی قبر شہید دے نا دے نال مشہور ہے حرام دے دروازے تھے جیڑا ڈاڈا اوکھا ہوئے حاجت کی تھیں پوری نہ پئی تھیں دی ہوئے تے یحییٰ دی قبر تے من کے دعا چمنگن خالق حاجت پوری کر چھوڑے اندے شمر ہن ڈر گئے بھی یہ تا پہلی منزل آئیے خبر اگو سارے نال کیا تھی سیاسہ تا یہ سوچا ہاسا جیت گئے ہیں ساکو فتح حاصل تھی گئی ہے یہ تا سارے خلاف نفرت تا طوفان ہے انتہائی پریشان تھی گئے ان دکھن بعد معروف رستہ چھوڑ کے غیر معروف رستیاں نال گزردہ ہویا توجہ ہوئے گفتگو اپنی تکمیل دے قریبے ہون یزید دا دربار آ گئے دساونا چاہنا کہ یزید کو فتح تھئیے یا شکست تھئیے دربار آراستہ دربار آراستہ نواں تخت بنویس کرسیاں لاری تینیس ستونہ کو آراستہ کر دیتیس عمرائے مملوک سارے موجود کھانا کھا دیس شہداء دے سر پیش کیتے گئے شہداء دے سر دے ہوتے دسترخان وچا کے اپنی عیاش سنگتیاں دے نال کھانا کھا کے شراب بھی پیتیس شطرنج کھیلن بہ گئے انہوں سادات لمبا سفر کریں دے جنہ کری پیدل نہیں ٹور ڈٹھا او پاک بی بیاں بھی پندھ کر کے پہنچ گئے دربار تک یہ شطرنج کھیلن اچ مصروف ہے ایک نوکر بھائی دائیوں آکھے آ گئے کافلہ این ول بھائی بازی شروع کر گی دیئے ولڈو جیت دلا آئیے ول بازی شروع کر گی دیس بڑی دیر تو بعد دربار دا دروازہ کھلے جڑے دربار دا دروازہ کھلے میرے پیر سجاد جڑے قیدیاں دی حیثیت نال ہیں نال پاک بی بیاں ہن تھوڑی دیر اپنے دماغ گزرائیں پاسے گھننا میں جڑے دربار دے وچ عامل دیکھیں منظر بڑا عجیب ہے اے اپنے تخت بیٹھے ارد گرد جنیاں کرسیاں لگی ہوئیں کرسیاں دوتے سارے اوہے لوگ اے بیٹھے جڑے حسین دے قاتل ہیں انعام گھنن واسطے کرسیاں تے بیٹھیں تو خود سوچیں بندہ ہوئے اون دے گھر دے افراد دا کوئی قاتل ہوئے
کہ قاتل ہوئے بھی زور ور مقتول دے ورثہ ظاہری طور تے بدلہ بھی نہ گھن سگن لیکن جڑے ویلے اون قاتل کو سڑک دوتے دن دناندہ پھردہ دیکھ سن اندر کیا گزر سی تے جڑے ویلے سید آئے حسن تے اپنے پورے گھرانے دیا قاتلاں کو کرسیاں تے بیٹھا ہو یا ڈٹھا حسنے اون ویلے جڑی کیفیت تھی ہو سی خصوصاً علی دی پاک شہزادی دی تے امام سجاد دی اون کیفیت کو ذرا محسوس کر سکتے اون ویلے ہو سی کیا دردی کیفیت آگئے سادات جو ہی اندر آئین سیدہ پاک آئی امام سجاد آئے دربار دا منظر ایک سید صاحب قلم دے نال درد دا جام سمجھ کے پیا پی لینا ایویں آئین اندر جڑی اندر کیفیت تھی او کیفیت کو لفظاں دا لباس پوا دیتا گئے کہ نمرود والے دربار دے وچ جڑا ظلم و بربریت دے اندر فرعون تے نمرود دا جانشین ہا پلید یزید اون دا دربارے نمرود والے دربار دے وچ جائیں ویلے آن دماغ گئی ہاتھ چاکے شامی پوچھ دے ہیں آج کتھ عباس بھرا گئی ڈٹھے ویر دے قاتل کرسیاں تھی ڈٹھے ویر دے قاتل کرسیاں دے میری سین جلال جا گئی اج سارا شام مکا دینم میں کو چپ سجاد دکھا گئی سیدہ دے دیئے سارے تا قاتل ان میرے ویر دے لیکن کرسیاں دے چڑھے بیٹھے پہنچ گیاں بی بیاں روم دے علاقے دا سفیر بھی آیا بیٹھے عیسائی مذہب رکھ دے او بھی دربار دے وچ بیٹھے رومی سفیر دربار یزید دے وچ بیٹھے جڑے ویلے این شہداء دے سران تو کپڑا ہٹایا گئے بس ایمیں میرے امام عالی مقام دا سر یزید دے سامنے آئے بعض کتاباں دے وچ ہے کہ یزید پلید نے بھی چھڑی ماری ہے اور سامنے آئے یزید بڑا خوش ہے وہ سفیر پوچھ دے کہ اے یزید آج تو اتنا زیادہ خوش کیوں ہیں دربار کو سجایا گیا ہے آج کوئی تورا خاص تہوار ہے خاص یوم ہے آکھن لگے نہیں خاص تہوار تا نہیں البتہ ایک خاص جنگ تھا یہ اوند ویسا کو فتح حاصل ہوئی ہے کہیں دے خلاف جنگ ہے آکھے ایک باغی دے خلاف جنگ ہے جیڑا میرے مقابلے دے وچ طلبگار ہے حکومت دا بھی اے حق تیڑا نہیں بلکہ میرے آکھے او ہے کون آکھے ایو یہ جیڑا سر اللہ پہ تھیا ان وحدے عام بندے دے ذہن دے بھی اے دعویٰ کریں آئی نہیں سکدا بھی میں ہی تخدہ یا این حکومت دا میں مالکاں کچھ ڈساتا سہی کہ ہاں کیڑے قبیلے دا ہاں کیڑے خاندان دا ان دے دماغ دے بھی جو اے دعویٰ آئے ہر ذہن دے بھی اے دعویٰ نہیں آ سکدا آکھن لگے این میرے دشمن دا نام ہے حسین ابن علی حسین ابن علی حسین ابن علی ہوں سنے بھی نہ سنا ہوئے آکھن لگے ان دی اماں دا قبیلہ کیڑا ہا یزید کو مجبوراً آکھنا پہ کہ ان دی اماں فاطمہ بنت رسول اللہ ہے رسول دی بیٹی ہے فاطمہ بس ان دا آکھن ہے رومی سفیر اٹھے میں اپنی کرسی تو آکھن لگے تیرے تے لعنت ہوئے یزید تہاڈے نال سفارتی تعلقات رکھن گناہ تہاڈے نال رابطہ رکھن گناہ تہاڈے نال تعلق رکھنا گناہ تو بڑا بے شرم ہے بڑا بے غیرت ہے میں عیسائی مذہب داں اور اساں عیسائی مذہب دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑے خچر دے اتے سوار تھے ہیں وہ خچر دے سنبھ دا نشان سارے ایک جزیرے دے اندر ایک پتھر دوتے لگا ہوئے اساں سال بسال وہ پتھر دے ارد گرد جمع ہو کے وہ خچر دے سنبھ دے نشان کو چم دے بھی ہیں اپنی عید بھی منینے ہیں اساں اپنے پیغمبر دی سواری دے صبح دے نشان دی اتنی عزت کرے نہیں ہیں اور ظالمہ تائیں اپنے رسول دے نواسے کو رسول دے مونڈیاں دے سوار کو شہیدی بھی قرار دیتا ہے پھل جشنی منا رہی ہیں خوشی منا رہی ہیں بدبختہ تو سارے تو کیا گزریں تیرے تک کوئی ایمان ہی کوئی نہیں تیرے تک کوئی عہد و پیمان ہی کوئی نہیں چلے اس رومی سفیر نے جملہ آکھ ہے یزید کو حد ہے تو چپ کر سفیریں اگر سفیران دا قتل کرنا ساری شریعت منع نہ ہوئے ہاں میں تے کو ہونے قتل کرا رہے ہاں وہ آدھے لعنتی بھی یزیدہ سفیران دا قتل تا توارے رسول نے منع کیتا ہے اپنی آل دے قتل دی کتھا اجازت رہتے سے
رسول دی آل کو قتل کری بیٹھیں اور آدھے ہیں کہ میں سفیران دا قتل نہیں واسطے نہ کریں دا، سارے رسول نے منع کیتا ہے، تو انتہائی بے غیرت ہیں، تورا کوئی اعتبار نہیں، تورے نال سفارتی تعلقات رکھنا بھی گناہ ہیں۔ وہ اٹھدا ہویا جڑے ویلے دربار چو بہر نکلے، یزید بے شرم اور بے حیا، یزید مردود خود اپنے منہ دے اتے تھپ مار کے ہدے برباد تھی میں ابن زیادہ میں کو تباہ کرا سکتے میں کو بدنام کرا دیتے روئے زمین تے ہن کون میرا اعتبار کرے سی تے میں کو رسوا کر چھوڑے بے عزت کرا چھوڑے، کاش این نہ کر رہے ہاں۔ میں توارے کو پوچھنا چاہنا اگر میں اپنا معافی ضمیر توارے تک پہنچا سکاں، یہ یزید دی فتح یا شکست ہے؟ یہ یزید دی وہ شکست ہے کہ یزید سمجھ چکا ہا میں بری طرح ہار چکا، میں لعنت دا مستحق بن چکا۔ امام حسین بظاہر شہید تھی کہ بھی قیامت تک فاتح بن گئے، کل بھی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی، کرتے قبول بیعت فاسق کو کس طرح دست محمدی پہ تھی بیعت حسین کی، دست محمدی پہ تھی بیعت حسین کی۔ اور میری امام علی مقام دی جڑی منزل ہے انہاں نے محمد دی دین دا احیاء ہا، آج دین زندہ اور قیامت تک زندہ راسی۔ آج کوئی بندہ اگر یزید دا کردار رکھ کے کھلے عام کہیں اسلامی ملک دا بادشاہ بنن دا خواب دیکھے وہ کامیاب نہیں تھی سکتا، ان دے خلاف بغاوت تھی ویسی کیوں؟ اے حریت فکر دی اٹ میرا حسین رکھ گئے، اگر کل میرا حسین اے ایرہ نہ رکھے ہا آج سریاں سرند ہوتے او حکمران مسلط ہو منہا جڑے کھلے عام نماز دا انکار کریں ہا، شریعت دی نبی کریں ہا، پھر بھی سارے سرت مسلط نہ منہا۔ اے احسان ہے میرے حسین دا جیڑا اپنا گھر تک قربان کرا گئے لیکن زمانے کو ڈسا گئے۔ خیال کرائے میرے نانے محمد دین دے خلاف جنا کوئی آواز بلند کرے اوملے میدان عمل دے وچ آواہے تے زمانے کو ڈسا دیواہے۔ اے حسین اب تک لبا لب ہے تیرا ذرنی عیا، ذوف شاہ ہے آج تک تیری شہادت کا چراغ، تو نے دھو ڈالے جبین ملت پیضا کے داغ، تو اگر اسلام کا دل ہے تو ایمان کا دماغ، فخر سے دل کا دریچہ باز کرنا چاہیے اور جس کا ایسا پیر ہو اسے ناز کرنا چاہیے۔ اللہ اپنی بارگاہ دے وچ حاضری قبول فرماوے، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ختم شریف اور مختصر جیں دعا اور ان کے بعد تمام حاضرین اور تمام سامعین جنہوں کو روزہ نہ ہوئے لنگر شریف کھا کے بیش۔ اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب
الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه يا إله العالمين يا رب العالمين يا غياث المستغيثين يا أرحم الراحمين. اس پاکیزہ بابرکت محفل دے اندر جو کچھ کلام الہی دے ختم شریف سپارے صورتاں ذکر اذکار تلاوت بیان نعت خوانی قصائد خوانی خیرات طعام انتظام اہتمام جو کچھ بھی ہے اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول تے منظور فرما. توفتاً اندہ ثواب اپنے محبوب علیہ السلام دی پاک روح کو عطا فرما. صدقہ اپنے حبیب دی پاک ذات دا جملہ انبیاء کرام مرسلین عظام علیہم السلام دی پاک ارواح کو اندہ ثواب عطا فرما. سرکار دے وسیلہ جلیلہ دے نال آپ دی جمیع آل اہل بیت اطہار ازواج مطہرہ صحابہ کرام تابعین تبع تابعین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دی ارواح کو عطا فرما. آپ دی امت دے تمام شہداء اولیاء علماء فقہاء صلحاء جمیع مسلمین مسلمات مؤمنین مؤمنات الى یوم القیامہ پوری امت محمدیہ دی ارواح کو عطا فرما. تمام حاضرین سامعین اہل ایمان اہل اسلام دے تمام والدین مرحومین آبا و اجداد خاندان دے جو بزرگ بحالت ایمان دنیا تو رخصت ہو گئے سب دی ارواح کو عطا فرما کے سب دی مغفرت فرما سب کو جنت اچ مقام عطا فرما. یا اللہ اپنے حبیب دے وسیلہ پاک دے نال یا اللہ تمام ثواب خصوصاً شہداء کربلا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بالخصوص سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام آپ دی پاک روح کو ذات کو توفتاً عطا فرما. یا اللہ صدقہ شہداء کربلا دا تمام حاضرین دی حاضری قبول فرما. جو وقت تھا گزرے قبول فرما. ہر لمحہ نیکیاں دے وچ شمار فرما. یا اللہ ساریاں دے ایمان دی عزت دی آبرو دی جان و مال اولاد دی حفاظت فرما. عرضی سماوی بلیات تو بچا. یا اللہ سا کو اسلام تے ثابت قدم رکھیں. سارے ایمان دی حفاظت فرما میں. ساری عزت دی اولاد دی ہمت دی جرت دی غیرت دی حفاظت فرما میں. یا اللہ پوری امت مصطفیٰ دی حفاظت فرما میں. یا اللہ روح زمین دے مسلمانہ کو
ظالمان دے ظلم و استبداد دے پنجے تو نجات عطا فرما یا اللہ روہنگیا دے برما دے مسلمان فلسطین دے کشمیر دے جتھاں جتھاں بھی ظالمان دے استبداد دے پنجے دے وچ قید نجات عطا فرما خلاصی عطا فرما یا اللہ پاکستان دی حفاظت فرما انہاں سرحداں دی حفاظت فرما یا اللہ پاکستان کو اسلامی مملکت بنا ان دے وچ نظام شریعت نظام قرآن نظام مصطفیٰ جاری و ساری فرما یا اللہ پاکستان کو دہشت گردی تو بچا تخریب کاری تو بچا انتہا پسندی تو بچا یا اللہ سکو اسلام دی بانی اسلام دی محبت اور الفت عطا فرما الہی معاف کر جرم و گناہ سرکار دا صدقہ مکی مدنی عربی احمد مختار دا صدقہ تو فیل ابو بکر صاحب عمر ہوشیار دا صدقہ عثمان جامع القرآن حیدر کرار دا صدقہ تو فیل پاک بی بی سیدہ فاطمہ انوار دا صدقہ تو پالیں لاج بے کس دی حسین یار دا صدقہ عطا اسلاف کا جذبے دروں کر شریک زمرہ لا یحزنوں کر خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و عطرتہ و ذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد